فنون لطیفہ کے حوالے سے بات چلتی ہے. ایک بہت جو پاپولر پرسیپشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک موسیقی جو ہے وہ مطلقاً ناجائز نہیں ہے, اس کے اوپر کنڈیشنز لگتی ہیں. اگر وہ کنڈیشنز, میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے وہ کیا رولز ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ جج کر سکے کہ جب وہ اپنے آپ کو انگیج کرے ایسے کسی معاملے میں تو وہ یہ ڈٹرمن کر سکے کہ اس کے حق میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ جی دیکھیے, عام آدمی جو ہے نا اس کو ہمیشہ تعلیم دی جاتی ہے, اور اس تعلیم پر وہ کتنا عمل درآمد کرتا ہے اس کا تعلق اس کے ورلڈ ویو سے ہے. وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ, کتنی سنسیریٹی کے ساتھ ان چیزوں کو اخذ کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ہم عام آدمی کی جو انٹلیکٹ ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, اور علماء پہلے سے کچھ پریکاشنری میجر لے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس کے قریب ہی نہیں جانے دیا جائے, بیکاز اگر وہ قریب چلا گیا تو وہ شاید وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. دیکھیے, جس وقت آپ کو دین بیان کرنا ہے تو پہلے آپ پیورٹی سے دین بیان کریں. دین بیان کرنے کے بعد تربیت کا عمل ہے, اس کو تربیت کے زمرے میں رکھیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی تلقین بھی ہے, نصیحت بھی ہے کہ ان حدود سے دور رہو جہاں پر جاؤ گے تو امکان ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جائے گا. اس کو ہمارے ہاں علم کی اصطلاح میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے, پریکاشنری میجر. پریکاشنری میجر بھی دنیا میں کام کرتا ہے. ہم خود بھی اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو پریکاشنری میجر کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ اپنے پریکاشنری میجر کو دین کا نام دے کے لوگوں پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ پریکاشنری میجر بھی آپ کا ہو دین کی ہدایات کی روشنی میں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ خود کلچرل ہو, مطلب برصغیر کے اندر جو کچھ عورتوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے وہ اپنی ذات میں یہاں کی قدیم ہندو میتھولوجی کے تصورات ہیں, اس کو یہاں کے مذہبی علماء نے اپنایا اور اس کو پریکاشنری میجر کا نام دے کے مذہب اسلام کے زمرے میں لوگوں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک طبقہ تو ہوگا جس تک آپ شاید یہ بات پہنچا کر عمل کروانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن ایک بڑا طبقہ ہوگا جو اس بات کی جو عملی افادیت ہے اس کو کھو بیٹھے گا, اور وہ جو بنیادی چیز ہے اس کو بھی ان قیودات کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اس وقت پاکستان میں آپ ذرا سڑک پہ نکل کے سروے کیجئے, کتنے لوگ ہیں جو میوزک سنتے ہیں؟ یعنی 90% لوگ ہیں جو میوزک سنتے ہیں. میوزک ان کی زندگی کا حصہ ہے. وہ کہیں جائیں گے, ریڈیو سنیں گے, گانا سنیں گے, یوٹیوب پہ سنیں گے. آپ اگر ان کی یہ تربیت کریں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ حدود بتائے ہیں, یہ باؤنڈریز بتائی ہیں, ان کے اندر رہ کر آپ نے, اور آپ کا کام بھی یہی ہے, اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ جلے گا جہنم میں. بھائی آپ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گا. بات صحیح ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایگزامپل کے طور پہ, جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھ لینا کہ تمہاری جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں لگنے سے تم کسی حرام میں مبتلا تو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اب میں کہوں گا جی ٹھیک ہے یہ دیکھ لوں گا. اب میں گانا سن رہا ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں ادھر ادھر, میں کچھ سوچ بھی رہا ہوں, میرے اندر جو کیفیات آ رہی ہیں وہ آئی جا رہی ہیں, وہ مجھے کوئی نہیں یاد آ رہا کہ میں حرام میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ نہیں, پہلے پاز کروں سوچوں. تو ایک عام آدمی, ایک عام مسلمان اگر وہ اس چیز سے انسپائر ہوتا ہے کہ یار مجھے اجازت مل گئی, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس دیکھ لو, وہ ہاں تو ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا سٹیپس ہیں, وہ کیا گائیڈ لائنس ہیں کہ جو اس کو دیکھنی چاہیے کہ بھائی میرے رویے میں یا میری سوچ میں یا کیفیات میں کیا وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس موسیقی میں لگ کے یا اس ایکٹیویٹی میں لگ کے جو کہ میرے دین کے لیے مہلک ہیں. جی دیکھیے, 5 چیزیں تو قرآن مجید نے بتا دی ہیں سورہ اعراف کے اندر. وہ 5 چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. اس میں شرک ہیں, فواحش ہیں, وہ ظاہر ہوں وہ باطن ہوں. اس طریقے سے وہ چیزیں جو اللہ نے نہیں کی ان کو آپ دین بنا کر پیش کر دیں, اور بغیر کسی سند, بغیر کسی دلیل کے اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کریں. یہ بالکل متعین چیز ہے, ان سے آپ نے بچنا ہے. اس میں حق تلفی بھی شامل ہے, جان مال آبرو خلاف زیادتی بھی شامل ہے. کانٹینٹ کو آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز کے, شاعری ہو, موسیقی ہو, دوستوں کی مجلس ہو, پارٹی ہو, کانسرٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کوئی آپ سلیبس تشکیل دے رہے ہیں, کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ اخلاقی چیزیں ہیں. اس کے بعد اسلام آپ کی ایک شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوگی. وہ جو شخصیت آپ کی موجود ہے وہ شخصیت موسیقی سننے جا رہی ہے, وہ شخصیت مثال کے طور پہ کانسرٹ میں جا رہی ہے. اس شخصیت کو پہلے موسیقی سے الگ کر کے آپ نے بلڈ کرنا ہے. اس کے اندر یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کا مقصد کیا ہے, وہ پیوریفیکیشن ہے, وہ تزکیہ ہے. تو اگر ایک مزکی, اگر ایک اچھی سول رکھنے والا آدمی وہ پہلے کام کر کے جائے گا موسیقی سننے, تو اس کے سامنے ان سب چیزوں کی حساسیت ہوگی. وہ یہ دیکھے گا کہ یار میں کسی بے روی میں تو نہیں جا رہا, میں بد نظری تو نہیں کر رہا, میں مثال کے طور پہ اس سے آگے پروگریس تو نہیں کر رہا, آج موسیقی سن رہا ہوں, کل شراب پی کی موسیقی. تو یہ سارے کام موسیقی سے الگ ہو کر کرنے ہیں. یہ اگر الگ ہو کر نہ ہونا میرے بھائی,
شخصیت کی تعمیر، تو مسجد کے محرابوں میں قرآن پڑھنے والے لوگوں کو بھی آپ خرافات سے نہیں روک سکتے. دیکھتے ہیں نا اب آج کل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں تو موسیقی نہیں ہوتی، وہاں تو قال اللہ قال رسول ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی شیطان آ جاتا ہے، وہاں پر بھی خرافات ہو جاتی ہیں. تو شخصیت کی تعمیر یہ الگ کرنے کا کام ہے، اور اگر آپ نے اس کی تعمیر نہیں کی تو اس شخصیت کو، اس مریض کو، اس منفی آدمی کو آپ دین کا عالم بنا کر بٹھا دیں تب بھی خرافات وجود نہیں. لیکن کوئی ایگزامپل نہیں ہے. فار ایگزامپل اتنے ڈانس کر دی پئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس کو میں سن رہا ہوں، ہاں، تو میرے میں کچھ ہی پیدا ہو رہی ہے کہ مطلب یہ تو بڑا اچھا میسج دے رہا ہے کہ وہ، یا اچھا اس سینس میں نہیں ہے شاید کہ جو وہ عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگا رہا ہے، بٹ ہاؤ وڈ یو سی، ہاؤ وڈ یو کامنٹ؟ ہم دیکھیں گے تو آپ کے ذوق کے اوپر ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پہ اپنی بچی کے بارے میں یہ بات سنتے ہوئے کوئی چیز فیل نہیں ہوتی کہ ڈانس کر دی پئی ہے، تو پھر تو آپ کو اس گانے میں کوئی چیز فیل ہی نہیں چاہیے. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کا وے آف تھنکنگ کیا ہے، آپ کا لیول، آپ کی میچورٹی کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کا ذوق زیر بحث آئے گا. تو بہت ساری چیزیں جو مباح ہوتی ہیں لیکن خلاف ذوق ہوتی ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو میرے سامنے جب آپ کوئی چیز پیش کریں گے، ایک ایسا آدمی مثال کے طور پہ دین کو پڑھتا ہے، میرا کوئی ذوق ہے، تو میں تو اس چیز کو پہلے موسیقی کا نام ہی نہیں دوں گا. میں کہوں گا یار یہ موسیقی ہے ہی نہیں، پہلے موسیقی بنا کے لاؤ. موسیقی کے اندر کوئی فن ہوتا ہے، کوئی راگ ہوتا ہے، کوئی سر ہوتا ہے، کوئی تال ہوتی ہے، کوئی اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھوں گا میں اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. تو بے تحاشا چیزیں. آپ نیّر نور کو سنیں، کبھی آپ نے ان کی زبان سے سنا ڈانس کر دی پئی ہے؟ یعنی کیا بہترین فیض کی غزلیں گاتی ہیں. کبھی ان کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے آپ کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی منفی خیال نہیں آتا. تو یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے. اگر آپ کا ذوق پست ہوگا، آپ سے مراد جب آپ سننے والوں کا ذوق پست ہوگا تو آپ کو وہ چیز اٹریکٹ کرے گی. تو یہ جو ڈانس کر دی پئی ہے یہ معاشرے میں مشہور ہوا ہے نا. کیوں مشہور ہوا ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کا ذوق پست ہے، وہ دین کے معاملے میں بھی پست ہے. وہ لوگ جو مذہب کے نام پر مناظرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بھی لوگ سنتے ہیں، ڈانس کر دی پئی کی طرح ہی سن رہے ہوتے ہیں. کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ ذوق کی پستی ہے. تو ذوق کی پستی بلند ہوتی ہے تعلیم سے. تو ہمارے جب تعلیم نہیں ہوگی، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسی موسیقی کا سلیبس بنا کے دے دیں. وہ ہم بنا کے بھی دے دیں، لوگ تب بھی وہ نہیں سنیں گے، لوگ وہی کچھ سنیں گے جن کا ذکر کیا. اچھا